السلام علیکم حضرات، معافی چاہوں گا تشریف رکھیں، بیٹھے بیٹھے بیٹھے. شکریہ. ظفر جی تم باہر جاؤ، انتظار کرنا، کچھ قرضدار آئیں گے انہیں باہر بیٹھاؤ ذرا. ٹھیک ہے پھر مجھے اطلاع کرنا. جی رحمانی صاحب، وہ میں نے اپنے تمام جاننے والوں کو ٹیلی فون پر اطلاع دے دی تھی کہ اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے، اور وہ نادہندگان جن کے نام اخبارات میں شائع ہوئے ہیں میرا خیال ہے انہیں بھی اطلاع ہو گئی ہے. جی ہاں، سب کو اطلاع دے دی گئی ہے. ہاں، وہ آپ نے کچھ موٹے موٹے قرضداروں کو کانٹیکٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا. جی ہاں، دو تو یہ بیٹھے ہیں. السلام علیکم. راکب صاحب تشریف رکھیے. شکریہ. مرغوب صاحب. مرغوب تشریف رکھیے. جی اچھا جی راکب صاحب، آپ نے یہ ہاؤس بلڈنگ سے کتنا قرضہ لیا تھا؟ یہی کوئی 40 لاکھ. پلازا کے لیے؟ جی. کیا پوزیشن ہے پلازا کی؟ پلازا کی وہی پوزیشن ہے جو آج سے 10 سال پہلے تھی، کیونکہ اس رقم کے لون سے میں نے جو زمین خرید لی تھی اب ان کی قیمت 10 گنا زیادہ ہے. بڑی عقل مندی کی آپ نے. اور مرغوب صاحب آپ نے؟ جی میرے اوپر 20-20 لاکھ کے 9 قرضے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ رقمیں آپ نے کہاں انویسٹ کی؟ بلڈنگ کے علاوہ ہر جگہ انویسٹمنٹ کی. زندہ باد زندہ باد. وہ بہت عقل مند ہیں آپ. اب دیکھیے میرے ساتھ بھی کچھ کم و بیش ایسا ہی واقعہ پیش آیا. مجھے زبردستی قرضے میں گھسیٹا گیا. میری ایک دکان تھی انکوں کی، سامنے پلاٹ خالی تھا. جی اچھا جی، میں نے ابھی زمین خریدی نہیں تھی کہ میرا لون سینکشن ہو گیا. اچھا جی. اچھا، لون اس صورت میں سینکشن ہوا کہ قرضہ دینے والوں کو اپنا چاہیے تھا صاحب. اچھا، اس قرضے کی صورتحال یہ تھی کہ 3 لاکھ روپے تھا، اسے بڑھا کر انہوں نے 70 لاکھ کر دیا. میں وہاں چاہ رہا تھا کہ چھوٹی سی ایک مارکیٹ بنا دوں صاحب کو، تو جناب وہ قرضہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا. اچھا. اب صاحب میں اس آدمی کے بارے میں کیا کہوں، بیچارہ اس دنیا میں نہیں ہے. بہرحال ہمیں کسی کی شان کے خلاف کہنا نہیں چاہیے. صاحب یہ قرضے وصول کرنے کے لیے جو گھٹیا ٹیکٹس استعمال ہو رہا ہے یہ بہت ہی افسوسناک. میں عرض کر رہا ہوں کہ اخباروں میں ہمارے نام شائع کیے جا رہے ہیں، یہی ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے. ارے صاحب، اسی لیے تو ہم نے یہ انجمن بنائی ہے کہ ہم متحد ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں. ہاں جی، ہم اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کو کرکی نہیں ہونے دیں گے. قطعی نہیں ہونے دیں گے. ایسا کر کے غسل خانے میں جا کے منہ ہاتھ دھو لے، اور تولیہ اور صابن ساتھ لے آنا. میں یہی ہوں. سنیے، یہ کہاں ہے؟ یہ وہاں ہے. یہ وہاں ہے. اچھا اچھا. آئیے آئیے صاحب، آئیے آئیے. ویری سوری. کوئی بات نہیں. ایکسٹریملی رانگ نمبر جی. اوہ، دیر سے صحیح آپ آئے تو صحیح. آئیے. یہاں تو چائے بھی ہے، پیسٹریاں بھی ہیں، سب کچھ آپ ہی کے لیے. تشریف رکھیں. آئے پلیز. تھینک یو. یہ مائی پلیئر سر، مائی پلیئر. یہ ہاں پیسٹری آپ بھی کھائیں نا. آپ کی شکل خاصی مانوس لگتی ہے. ہاں جی، منحوس شکل آپ کو منحوس نہیں لگے گی تو پھر اور کیا لگے گی؟ بھائی مانوس کرے یعنی جانی پہچانی. ہاں جی، وہ جانی پہچانی تو ہم دراصل پرانے قرضدار ہیں نا جی، تو قرض خواہوں کو ہماری شکلیں جانی پہچانی لگتی ہیں. دراصل وجہ یہ ہے کہ ہم قرض لے کے واپس نہیں کرتے نا تو بس ہماری ان کو شکلیں یاد رہتی ہیں، پیسے بھول جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ بھائی ہم یہاں سب قرضدار ہیں اور اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں. یہاں ظاہر ہے کہ اتحاد کے لیے انسان کو اکٹھا تو پھر ہونا پڑتا ہے. میرا خیال ہے ہماری ملاقات ہمبرگ میں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہو چکی ہے. ہوٹل میں نہیں جی، ہوٹل میں نہیں، ہوٹل کے کچن میں ہوئی ہوگی، کیونکہ جو اپنے بھائی برادری کے بندے ہیں نا جی، وہ جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو صرف ہوٹلوں کے کچنوں میں ہی کام کرتے ہیں. ہر وقت مذاق مت کیا کرو نا. یہ بتاؤ کہ تم جب ہم پچھلی دفعہ یورپ کے سفر پر گئے تھے کہاں گئے تھے، یاد نہیں؟ ہاں مجھے یاد ہے. ہیمبرگ بھی گئے تھے. سب سے پہلے ہم گئے تھے مرید کے، پھر گئے تھے گجرا والے، وہاں سے گئے تھے چیچا وطن، پھر پتوں کی، پھر واپس آئے. بھائی وہ تو زمینوں کے سلسلے میں گئے تھے ان جگہوں پہ. کاروبار کے سلسلے میں جب ہم یورپ گئے ہیں. اچھا اچھا، یورپ میں کہہ رہا تم، یورپ میں جب گئے تو یورپ میں جب ہم گئے نا یار، تم نے مجھے اس کا بتایا نہیں، اگر میں نے پھر غلط بتا دیا تو مجھے کو مارنا نہیں. تو یورپ میں جب گئے نا دفعہ کرو تو یورپ بس ہو گیا.
بہت مزہ ہے ان کی طبیعت میں. اچھا آپ یہ فرمائیں کہ میرا خیال ہے آپ اپنی مصنوعات کے سلسلے میں جاتے ہوں گے باہر. ہاں جی، مصنوعات کے سلسلے میں ہی ہم جاتے ہیں. وہ اصل میں ہمارے بزنس کا نیچر ایسا ہے کہ جی یوں سمجھیے کہ سال میں 6 مہینے تو پھر باہر ہی رہنا پڑتا ہے. نہیں 6 مہینے زیادہ بتا رہا ہے. 6 مہینے سے کچھ تھوڑا سا کم ہم باہر رہتے ہیں، باقی ہم زیادہ تر اندر ہی رہتے ہیں. آپ کا تو لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہوگا. نہیں بزنس نہیں ہے ہمارا، لاکھوں کروڑوں کا صرف چکر ہے. بھائی لاکھ پتی اور کروڑ پتی چکر دے کر ہی تو بننا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے تو پیدا نہیں ہو رہے تھے. اب دیکھیے نا کہ لاکھوں کروڑوں کا چکر جو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کو لوگوں نے دیا تو چکر ہی دے کر کھا گیا پیسے. اجی کھا کہاں گئے، جو کھائے ہیں وہ بھی حالت سے نکال رہے ہیں. ارے توبہ کیجیے صاحب، توبہ کیجیے. یہاں پر کھایا ہوا پیسہ کون اگلتا ہے یار؟ الگ یہ غلط بات ہے. کھایا ہوا پیسہ جو ہے نا وہ کھا تو جاتا ہے آدمی، لیکن ایک نہ ایک دن پکڑا ضرور جاتا ہے. اچھا آپ نے اپنا اس میں گرام کیا بتایا تھا؟ جی میرا نام علن ہے اور یہ میرے پارٹنر ہے مسٹر ننا. اچھا علن صاحب آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے ہاؤس بلڈنگ سے قرضہ کتنا لیا تھا؟ میں نے نہیں جی، اس نے چھوڑا کس کو ہے؟ اس نے تو بہت سی جگہوں سے لے لیا ہوا ہے، پکڑا ہی نہیں دیتا. ارے صاحب اگر ہم ادھار نہ لیں، قرض نہ لیں تو پھر یہ بتائیے کہ اتنی بڑی بڑی ملیں، اتنے بڑے بڑے کارخانے کس طرح چلے، اتنے بڑے بڑے پلازا کس طرح بنے، اتنی بڑی بڑی چیزیں کیسے بنے؟ قرضوں سے ہی بنتی ہیں نا. اب یہ مصیبت ہے کہ ہم ایک قومی خدمت سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں، ملیں لگاتے ہیں، پلازا بناتے ہیں، ٹاؤنز بناتے ہیں، ٹاؤن شپیں بناتے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ تمام قرضے جو لیے ہیں وہ اب واپس مانگ رہے ہیں اور ذلیل کر رہے ہیں. خاصی پریشانی کی بات ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں کچھ سوچنا چاہیے. جی اس کے علاج کے لیے تو جناب وہ انجمن قرض داران وجود میں آئی. بالکل. جو آپ اس جو انجمن ہے اس کا ہمیں پکا ہی ممبر بنا لیں، جو ہم آ جایا کریں گے. یہاں تو سامان تو مل ہی جاتا ہے، کھانے پینے کا مزیدار 4 باتیں کی چلے گئے. دیکھ صاحب بات یہ ہے کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں. بالکل ہمیں چاہیے کہ ہم متحد ہو جائیں، چونکہ ہماری پرابلم ایک ہے. بالکل جی بالکل. سب سے پہلے تو ہمارا ایکشن یہ ہوگا کہ زور دیں گے ہم یہ کہ ہمیں جو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے لون کے اوپر جو ہم نے قرضہ لیا ہے اس کو آدھا معاف کیا جائے. اگر انہوں نے آدھا معاف کر دیا تو پھر ہم اپنا پورا انٹرسٹ معاف کروائیں. اگر انہوں نے پورا بھی معاف کر دیا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ پوری رقم معاف کریں. سب معافیاں ہی مانگتے رہو گے ساری دن. کیسا ہے؟ ہاں جی بالکل درست. معافیاں ہی مانگتے رہو گے. معافی مانگنی ہے تو خدا سے مانگ اپنے گناہوں کی. یہ رقم ان کو واپس لوٹاؤ. دیکھو خزانے میں رقم جانی چاہیے. کیا اگر خزانے میں رقم نہیں ہوگی تو ملک کے دوسرے کاموں کو پیسہ کہاں لگے گا؟ کیا کہاں سے لگے گا؟ بول. کیا لوٹا دیں؟ کہاں سے لوٹا دیں؟ رقم رکھی ہوئی ہے. تو کہاں گئی رقم؟ جہاں جہاں جانی تھی رقم چلی گئی. اچھا رقم یہاں رکھی ہوئی ہے. کیا بات کر رہے ہو؟ یہ جتنی بڑی بڑی تفریح گاہیں ہیں ہماری باہر. ہاں یہ تو ہے کہ مطلب ہماری جو چراگاہیں ہیں باہر، آرام گاہیں ہیں باہر، ہوٹلز ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں آپ کا کہ ان سب کو ہم باہر بھیج کے تو لا کے یہاں پر قرضہ لوٹا ہے؟ کوئی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے تو بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے گی. یہ کٹیاں ہوں گی. ککڑیاں نہیں یہ مرغیاں ہوتی ہیں. بھائی کرکریاں کہہ رہے ہیں. اچھا ہاں بات یہ ہے علم صاحب کہ یہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرضے کے علاوہ جائیدادیں بھی بنائی. ہاں جی لیکن اس میں اتنے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہم بات کریں گے زبانی بیک پیج پر. اور اگر اس کے بعد بھی ہماری نہ سنی گئی ہاں تو پھر منہ لٹکا کے واپس آ جائیں گے. لوگ سمجھ گئے کہ ان کو لپڑ لگے ہیں تو بس آ کے بیٹھ جائیں گے آرام سے. نہیں ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے جی. ہم ان لوگوں سے رابطہ پیدا کریں گے جو ناحق ان کو پریشان کرتے رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں. اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بہت اچھا سوچا ہے. میں تو کہتا ہوں بھائی جان جی یہ تو ایمان سے مانا ہوا افراد اعظم ہے. بہت مذاقی ہیں آپ. اچھا یہ فرمائیں اگر میں آپ سے یہ درخواست کروں کہ لیڈر بن جائیں تو آپ گوارا کریں گے؟ میں معافی چاہوں گا جی کیونکہ کاروباری مصروفیات بہت ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پارٹنر ننا سے ریکویسٹ کروں کہ وہ یہ ذمہ داری قبول کرے. ایکولی گڈ. میرا خیال ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں میں نہیں تو نے پہلے بھی مجھے آگے لگا کر تو مجھے ذلیل کرا دیا تھا. یاد نہیں ہے وہ ٹکے کباب والی دکان مری مرغیوں والے چکر میں نہیں. نہیں بھائی یہ تو ایسا ہوگا کہ ہم آپ کو 1000-2000 روپے
انٹرٹینمنٹ الاؤنس دے دیا کریں گے. ہاں تاکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیٹرول کا خرچہ بچ جائے, آپ کی باقی اور چیزیں. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا, ہم پول کر لیا کریں گے. ہاں سوئمنگ پول کر لیں گے. کیا بات ہے, کیا بات, منہ اٹھائے چلے آ رہے ہیں اندر. وہ بابا میٹنگ ہو رہی ہے اس وقت ہماری. یار کہاں بھیک مانگنے آ گئے ہو, ہم تو خود مانگ کے کھا رہے ہیں. اچھا ٹھہرو ایک منٹ, یہ چونی لو اور یہ ایک سموسہ لو. میں مانگتا نہیں ہوں. نہیں جی نہیں, تم تو بہت بڑے شاہوکار ہیں. اس سے بھی بڑھ کے ہوں. کیا ہو بھائی, کیا ہو, کیا ہو؟ ہاسپٹل کا کرتار. اچھا اچھا, تو یہ اولیا کیا بنا رکھا ہے؟ دیوالیاں ہو گئے ہوں گے نا, پیسے ڈوب گئے ہوں گے ان کے, کھا گئے ہوں گے تیرے جیسے نہ دینے والے لوگ, چاٹ گئے ہوں گے چچا کو. میں دیوالیہ نہیں, میں دیوالیہ بن گیا ہوں. آپ لوگوں کو تو دیوالیہ بننا بھی نہیں آتا. ویری گڈ. کیسے کیسے چمکدار سوٹ پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے کیک پیسٹریاں کھا رہے ہیں, اور ہوٹل کے باہر کتنی لمبی لمبی گاڑیاں نئے ماڈل کی کھڑی ہوئی ہیں. آپ کو دیوالیہ بننا بھی نہیں آتا. یہ ایسے ہوتے ہیں دیوالیہ. دیکھو میری حالت دیکھو, مجھے دیکھو. سچ کہتے ہیں آپ, ان کی حالت کو دیکھیں اور ان سے عبرت ناک حاصل کریں. آپ لوگوں کو تو فراڈ کرنا بھی نہیں آتا. میں اپنی گاڑی گراج میں بند کر کے میں رکشے میں آیا ہوں. ہاں, رکشے میں نہیں آئے ہوں گے, رکشے کے نیچے آئے ہوں گے, جو حالت آپ کی بتا رہی ہے. اور میں اپنے کپڑے دراز میں بند کر کے اپنے نوکر کے کپڑے پہن کے آیا. اچھا اچھا, تو آپ کے نوکر بھی آپ کے سائز کے ہی ہے. 2 دن سے شیو نہیں کی, 2 دن سے ڈائٹنگ محض اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید موت آ جائے. کہ شاید اوپر سے کوئی بات چیت کرنے والا آ جائے. نہیں نہیں حضور, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی میٹنگ تھی. بات دراصل یہ ہے صاحب کہ ہم اپنے مطالبات لے کر بہت جلد اسلام آباد جانے والے ہیں, اور علن صاحب ہمارے وقت کے لیڈر ہیں. یس. تو علن صاحب آپ کو تو فوراً آ جانا چاہیے. جناب یہ کل ہی انشاءاللہ وقت تشکیل پا جائے گا اور ہم ہوں گے. چاچا جی ویسے آپ کتنا مال پیل گئے ہیں؟ 2 کروڑ لیا, زیادہ نہیں. تو آپ تو 4 کروڑ بھی لے سکتے ہیں. تو یہ باقی کا 2 کروڑ کیا 8 کروڑ کے لیے چھوڑ دیا؟ بتائیے, 2 کروڑ چھوڑ دیے اور احسان مند نہیں ہے محکمہ. ہاں ذرا سوچئے, 2 کروڑ انہوں نے چھوڑ دیے, واپس مانگ رہے ہیں. اب یہ تم بتاؤ کہ یہ واپس کہاں سے دیں گے؟ ان کی شکل سے لگتا ہے کہ یہ واپس دے دیں گے. یہ ان کی حالت سے تو دیکھ کے آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ کسی کو تسلی نہیں دے سکتے. تو رقم کہاں سے دیں گے؟ یہ دیکھو آنکھوں کے سامنے انہوں نے چیک ڈال لیے تاکہ کسی افسر کو دیکھ کے ان کو چوک نہ پڑ جائے. ان کو تو خود چندہ دینے کو جی چاہتا ہے. کیوں جی چاچا جی؟ السلام علیکم. معاف کیجیے گا, ہمیں کچھ دیر ہو گئی. ہاں جی, میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی ہے. وہ پیسٹریاں کافی تو ختم ہو گئی ہیں, اور یہ جو باقی پڑی ہوئی ہیں نا, یہ دیکھ رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ کچھ اچھی نہیں ہے. تو اس کو لفافے میں بند کر کے تو میں باہر پھینک دوں. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ اتنی پیسٹریاں پڑی ہوئی ہیں. نہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے لیے اتنی اچھی چیزیں سوچ رہے ہیں. تشریف رکھیں آپ پلیز. شکریہ. جی تو آپ ساتھ ہیں نا؟ جی میں. اچھا ٹھیک ہے. آپ کے ہاؤس بلڈنگ کی آپ بھی قرضدار ہیں نا؟ ہاں. تو کتنا قرضہ آپ نے پکڑ لیا گورنمنٹ سے؟ یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کو مالی صدمہ کتنا پہنچایا ہے؟ وہ جی میں تو پہلے ہی بڑی ستائی ہوئی عورت ہوں, بڑی کمر ٹوٹی ہوئی ہے. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ تو بی بی آپ کی کوئی ایسی جائیداد وائداد تو نہیں ہے جس کو کور ہونے کا اندیشہ ہو؟ وہ جی کچھ زمینیں ہیں, کچھ مکان ہیں, اچھا. ایک ٹریول ایجنسی ہے بس. اچھا, تو آپ کی کوئی جائیداد ہے؟ جی میرے پاس تو کچھ نہیں, میں بس ان کا شوہر ہوں. ہاں تو یہی بہت ہے. بالکل. تو آپ فکر نہ کریں, ہم لوگ متحد ہو گئے ہیں سارے قرضداران جو ہے ہاؤس بلڈنگ کے, اور ہم ایک وفد تشکیل کر کے تو اسلام آباد جا رہے ہیں, وہاں اپنی گزارشات پیش کر دیں گے. لیکن علن اتنی ٹکٹیں بیگم صاحب کی ایجنسی سے آئیں گی؟ نہیں, ٹکٹوں کی آپ فکر نہ کریں. ٹکٹیں ہماری انجمن مہیا کرے گی, اور آپ کے قیام و طعام کا بندوبست بھی انجمن کرے گی. اچھا. شکریہ. تو آپ کب جا رہے ہیں؟ ہم جی کل کی اور آپ کے قیام و طعام کا بندوبست بھی انجمن کرے گی. اچھا. شکریہ. تو آپ کب جا رہے ہیں؟ ہم جی کل کی پہلی فلائٹ سے جا رہے ہیں. جی ہاں, اور اس وقت انشاءاللہ ہم روبرو بات کر رہے ہوں گے. ہاں ہے نا جی, اور وفد میں آپ بھی جا رہی ہیں. شکریہ. جی تو عرضی میں کر رہا تھا جناب کہ ہم کنفرمڈ قسم کے بیچلر کوارٹر ہے. نہیں مطلب ہے کہ دیوالیہ اور ستائے ہوئے لوگ ہیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. دیکھیں جی سر جی کہ ہمارے گھروں میں تو چٹکی آٹا نہیں ہے.
फाके तक नौबत पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है जी कि हमारा कोई जरिया बदमाश नहीं है। जरिए माश जी। और जनाब मैं क्लब का दायमी मरीज हूँ। कौन सी क्लब के मेंबर है? क्लब नहीं, हार्ट। अच्छा अच्छा, हार्ट के मेंबर है। मेरा मतलब हार्ट पेशेंट है और ये किसी वक्त भी इनका हार्ट फेल हो सकता है अगर आपने इनका कर्जा माफ ना किया। किसी वक्त भी इनके कुत्ते फेल हो सकते हैं, किसी वक्त भी ये किसी और बात में फेल हो सकते हैं। सर मेरी अर्ज सुने, असल में ये कर्ज मेरे वाले साहब को दिया गया था, लेकिन उनका इंतकाल हो गया और कंपनी दिवालिया हो गई। कंपनी दिवालिया होने का इंतजार इनके वाले साहब के इसी मौजूदगी का शिद्दत से कर रही थी। इधर कंपनी को कर्जा मिला है और इधर गड़गड़ करके वो वाले साहब गए। देखिए प्लीज, बजाय इसके कि आप लोग बैयत वक्त बात करें, बेहतर यही है कि आप फर्दन मुझे अपनी शिकायत बताएं। जी, ताकि मैं हमदर्दाना तरीके पर गौर करूं और कोई सूरत निकालूं। भाईजान आपा जी, वो ये मर्दन वाली बात जो उन्होंने कही है मेरे ख्याल में वो ठीक है। जी जी यस जी, तो चलिए आप बताइए कि आपने कितना कर्जा लिया? मोटे मोटे कर्जे तो मैं उंगलियों पे गिन के बता सकता हूँ। नहीं भाई, आप क्या बताएंगे? ये लोग बताएंगे। आप इनसे पूछिए जनाब, इनसे पूछिए। आप ठहरिए। जी आप बताइए। जो मुझसे पूछ रहे हैं तो पूछ रहे थे ना। तो वो जी पहली बात तो ये है जी कि बाबू के होटल के हैं 42 रुपए। तो उसके बाद उसने हमें खाना देना ही बंद कर दिया। बाबू के होटल का तो नहीं पूछ रहे हैं। तो वो उसके पैसे नहीं देने, उसका कर्जा नहीं देना है। हमारा जाति मामला। यार जाति का क्या बात है? जब वो अफसर हैं बैठे हुए पूछ रहे हैं तो बताना है उनको। जाति कर्जा नहीं। यार तू चुप कर, उन्होंने तुझे पहले भी कहा। तो 42 रुपए तो है जी उसके वो होटल के जी, और 15 रुपए के हिसाब से 4 महीने का किराया कितना बनता है जी? 60। हाँ वो है जी मालक मकान के। उसके बाद है जी कुछ लॉन्ड्री के 22 रुपए के करीब। ये हम दोनों कपड़े वहां से लेते ना जी किराए पे, तो ये अल्लाह तो इसने कोर्ट उसको वापस ही नहीं किया। अब उसके सामने नहीं जाता है, मैं चला जाता हूँ क्योंकि मैं वापस कर देता हूँ। और उसके बाद है जी कोई अखबार वाले का बिल है, दूध वाले का है, सब्जी वाले का, मिल मिला के 68 रुपए। 68 रुपए कैसे हो गए उसके? तो तूने 35 रुपए अखबार वाले से नकद नहीं लिए थे? अच्छा खैर, 35 रुपए नकद लिए थे इसने। वो हो तो इसका जिक्र यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं करना भाई, वो पूछ रहे हैं, अफसर है। ओहो जी, आप क्या फरमा रहे हैं? बस ये हमारी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। क्या प्रॉब्लम अंग्रेजी। ये आप ऐसा करें जनाब अली कि आप हुकूमत पर जोर दें और बहुत ज्यादा जोर दें कि वो कोई न कोई बंदा हमारे ऊपर लगा दे, ताकि वो इन कर्जखा जो है उनको ये समझाए कि भाई इन लोगों को तंग ना करो, ये शरीफ लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने कारपोरेशन से कितना कर्जा लिया? ये पूछ रहे हैं जी। तो वो तो आप कारपोरेशन से पूछिए कि उन्होंने हमें क्यों नहीं दिया, क्योंकि उनको पता होना चाहिए था कि 2 आदमी फाके मर रहे हैं तो उनको कर्जा दिया जाए। वैसे अल्लाह कारपोरेशन के पास है भी क्या? अगर उसके पास होते तो वो सड़कें नहीं बनवाती। अरे भाई वो कारपोरेशन और है, ये कारपोरेशन है बिल्डिंग की। नहीं, इससे हमने धेला नहीं दिया। आपने हाउस बिल्डिंग से कोई कर्जा नहीं लिया? क्या बात कर रहे हैं, हम तो बिल्डिंग के ऊपर नहीं कभी चढ़े। कर्जा तो आप लोगों को लेना आता है तो आप लेते हैं, हमें तो नहीं आता। फिर आप हमारी मीटिंग में क्यों आए थे? वो तो लो जी, मैं पूछ रहा था गुसल खाने के बारे में। बस एक कमरा खुला तो मैं उसके अंदर घुस गया। आगे जो मैं देखा तो कर्जदारों की मीटिंगन हो रही थी। क्या? और मीटिंगन में पेस्ट्रियां और चाय और समोसे, तो बस बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने हमें करम से दबोच लिए कि आ जाइए। जी मुझे अफसोस है कि आप लोगों का वक्त मुझे कायल नहीं कर सका। हाँ ये तो है, लिहाजा आप लोग जा सकते हैं। सर एक्सक्यूज मी फॉर अ व्हाइल। सर आप हमें एक मौका और दे दें, मैं नए सिरे से अपने वक्त की तशकील करके एक बार फिर हाजिर होना। जी प्लीज आप एक मौका दे दें, क्योंकि कारपोरेशन के पास अगर कोई थोड़ा बहुत पैसा रह गया है तो ये लोग ले लें वो भी। आई एम सॉरी। यस, वेरी गुड हो गया। मैंने तो उसे काफी कहा था लेकिन वो मेरी बात नहीं माना। आइए हजरात। चलो अल्लाह मेरे ख्याल खाने के लिए चल रहा है। तो नहीं जाओगे? शराब बात सुनिए, नहीं जाएंगे आपके, हम आपके साथ ही चलते हैं जी। तुमने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। आइए हजरात। बात सुनिए, हम आपके साथ जाएंगे। अगर नहीं जाना है तो वो अलाउंस हमारा और टिकटें जहाज की तो देते जाए। यार अलन, ये किस किस्म का आदमी है? पहले तो ये कह रहा था कि हम आपस में मुंजमद हो गए। मुंजमद नहीं, वो कह रहा था मुत्तहिद हो गए हैं। नहीं एक ही बात है, मुंजमद मुत्तहिद एक ही बात है। यार अब सोचा हम कैसे जाएंगे वापस, टिकटें भी साथ ले गए। अब पैदल जाएंगे? नहीं अलन, मैं पैदल नहीं जा सकता हूँ, ईमान से मेरी सांस फूल जाती तो मैं उधर नहीं जा सकता हूँ। तो ऐसा कर, मुझे जहाज पे लेके चल। जहाज पर? वो किस तरह? जिस तरह भी हो। क्यों जहाज पर क्यों लेते? मैं पैदल नहीं ना जा सकता हूँ।
یہ ذرا اٹھانا. یہ والا کتنے اچھے پھول ہیں. یہ لے ذرا ٹوپی اتارو بیٹا. ٹوپی. ہاں نہیں ٹوپی میں ذرا سے 1 سیکنڈ کے لیے اتاروں. اب تو چلے گئے نا. ہاں یہ اتار دو. چلو ٹھیک ہے اتار دو. چشمہ بھی اتار لو تو اچھا نہیں چشمہ پہلے اتار دوں. اتار دیا. ہاں اب دیکھو وہ اس کی نیچے قیمت لکھی ہوئی. قیمت کے بچے میں تیرے ٹوپی ٹوپی